علیکم، میں محمد ارسلان، آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک ہندو اس نے سوال کیا ہے کہ سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان میں نے کس طرح الگ الگ کیے؟ یعنی یہ ہندو کا سوال تھا۔ تو اسے سمجھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، تو آگے سے محمد علی مرزا صاحب انہوں نے تفصیل بیان کی ہے اس واقعے کی۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سے۔ جی شکریہ۔ انجینئر محمد علی مرزا، تو یہ ویڈیو اسی کے لیے ہے۔ ویسے تو کوئی بھی اتر دے سکتا ہے، سب کی چھوٹ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے سب ویجانک ڈھنگ سے۔ قرآن سورہ الانبیاء آیت ہے 29ویں 29۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، اللہ نے کوشچن کیا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، بس ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا، تو کیا پھر بھی وہ انسان ایمان نہیں لاتے؟ تو اس میں کیا سمجھا ہے اس آیت میں؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اللہ کوشچن کرتا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ تو جو اللہ کو نہ مانے، محمد کو رسول نہ مانے، جبریل میکائیل کو نہ مانے کہ یہ ہیں بھی یا نہیں بھی، وہ کافر ہوتا ہے۔ سیدھی بات یہی ہے، سورہ البقرہ میں اس بات کا ذکر ہے۔ تو کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ تو ہم کافر ہیں، میں تو نہیں مانتے ان چیزوں کو اسلام کے اکارڈنگ۔ تو بھائی نہیں دیکھا ہم نے، زمین آسمان ملے ہوئے تھے، تو دھرتی پہ یہ بتا دو کون سا مسلم ہے، چاہے وہ پیغمبر محمد ہو، اس نے دیکھا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کس نے دیکھا کہ دھرتی آسمان ملے ہوئے تھے؟ کہ اللہ اسپیشل کہہ رہا ہے کہ کافروں کو کیا تم نے نہیں دیکھا زمین آسمان ملے ہوئے تھے؟ اور اس میں کوئی النکار، میٹافر، سیملے، یادی آدی بھی نہیں ہے، سیدھا کوشچن پوچھا گیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو مسلموں نے بھی نہیں دیکھا، کافروں کیا بات ہے؟ اور یہ بات سمبھو ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے۔ آسمان کا سسٹم بعد میں لیں گے، ابھی صرف اسی کوشچن کا ہی ہم سمیکشا کریں گے کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو کھول دیا، الگ الگ کیا، پھر اس کی دھرتی کی مٹی سے آدم بنایا گیا، پھر ہوا بنی، پھر ان کو ابلیس نے بہکا دیا، دھرتی پہ آ گئے، پھر منشیہ جاتی چلی اسلام کے اکارڈنگ۔ تو وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ کوشچن تو ویسے مسلموں سے بھی نہیں بنتا اللہ کا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور مسلم کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا تھا، ہم نے تو، کافروں نے نہیں دیکھا۔ کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ میں نے بہت سارے مسلموں سے پوچھا کیا تم نے دیکھا تھا؟ وہ کہتے نہیں دیکھا۔ وہ دیکھتے بھی کیسے جب کوئی تھا ہی نہیں، دھرتی آسمان جڑے ہوئے تھے تب۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین، یعنی سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ آپس میں گنے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ اس آیت کو اس ہندو نے کوٹ کیا، اس نے کہا یہ جو قرآن دعویٰ کر رہے کہ تم نے نہیں دیکھا، تو کہہ رہا ہم نے واقعی نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو زمین و آسمان پھٹ کے جدا نہیں ہوئے۔ اور اس نے اگلا سوال کیا کیا مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ منظر دیکھا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی کہاں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے علم میں یہ زمین و آسمان کی کریشن جو نظر آ رہی ہے، یہ کیا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو فزیکل واقعہ پرفارم ہوا تھا وہ کسی نے دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن حکیم خود ہی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک اللہ تعالیٰ خود ترتیب بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا،
پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، آسمانوں کو پیدا کیا، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی. یہ ساری ترتیب تو خود قرآن بتا رہا ہے سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ کے اندر، کہ کریشن آف یونیورس کے بعد انسان پیدا ہوا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ سوال ہی انویلڈ ہو جائے گا کہ انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے کریشن آف یونیورس دیکھی ہے. تو یہ ہے کہ کریشن آف یونیورس جو ہو چکی، وہ جو تم نے دیکھی اس کے ذریعے اس کے کریٹر کو پہچانا، یہ کہنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت ہے، یہ سارے کے سارے معاملے کو کھول کے بیان کرے گی کہ قرآن حکیم کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ڈیپ تھنکنگ کرو قرآن پر. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس میں بہت اختلاف پاتے. پہلے صفحے پہ اور بات ہوئی ہوئی ہے، جا کے 50ویں صفحے پہ اور بات ہوئی ہوتی ہے. انسان تو بھول جاتا ہے پہلے کیا کہہ کے آیا تھا. پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 50ویں صفحے پہ جا کے یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہوتا. تو یہ تو نہیں ہوگا. قرآن میں اگر شروع میں ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت، اسی سے مدد مانگنی ہے، ظاہر یہ اسباب نہیں، وہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے. غائب میں مدد، دعا کے لیے پکارنا، تو آخری صفحے تک اللہ ہی کو پکارنا ہوگا دعا میں. اللہ فرماتا ہے یہ تدبر کرو. اس کی سچائی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا، تو اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، بہت اختلاف ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، ساری آیات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. کیوں؟ قرآن بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہے مختلف انداز میں. اور پارہ نمبر 28 کے اندر جا کے تو بڑا کلیئر کٹ ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے. یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہوگا. قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ پوری یونیورس اللہ کا فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس لیول تک نہ پہنچی، اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی. ہائپوتھیسس کے خلاف ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن بھی لیا. تو ہائپوتھیسس الگ چیز ہے. اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہے، فیکٹ آف کریشن ہے، جو اسٹیبلش ہو چکی بھی ہے، اس کے خلاف کبھی بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہوگی. تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے. اب دنیاوی طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں اناؤنسمنٹ دوں کہ ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں روزانہ صبح 9 سے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے. آپ اتوار والے دن، سنڈے والے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ڈاک خانہ بند ہے. اور آپ آگے مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ 9 سے 5 تک بل جمع ہوتے ہیں، وہ تو ڈاک خانہ بند تھا، تو آپ جھوٹے نکلے. کیا میری یہ سٹیٹمنٹ بظاہر رانگ ہونے کے اوپر مجھے جھوٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے. تو جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ 9 سے 5، تو اس کا مطلب امپلائڈ تھا اس کے اندر کہ ادر دین سنڈے، کیونکہ سنڈے والا فیکٹ تو اسٹیبلش ہے. قرآن جگہ جگہ اب یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے. تو اب جب قرآن یہ بات کرے گا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا؟ تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فزیکل یہ منظر دیکھا، وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے، کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا منظر ہے، اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو. ٹھیک ہوگا؟ تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کافر اکثر کوٹ کر دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. حالانکہ پورا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے. ایک پیس ٹریٹی ہوا تھا کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، امن کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ جو یہ معاہدہ توڑے گا پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے. وہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا، تو قرآن پاک میں آیا کہ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا جو یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے. تو وہ صرف ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو. نعوذ باللہ. قرآن یعنی اسلام تو نام ہی پیس کا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کو بھی اسلام کہتے ہیں. اور امن کا حصول،
इसे भी इस्लाम कहते हैं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें नहीं होनी चाहिए, पूरा मुकदमा देखना चाहिए। लिहाजा सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 पे जो उस हिंदू भाई का इतराज था, मैंने वो पूरा खोल के बयान कर दिया कि वो उनके समझने में फर्क लगा है। और अगर वो मदूदी साहब का तर्जमा पढ़ लेते तो उन्होंने तो तर्जमा किया, क्या काफरों ने नहीं जाना कि जमीन और आसमान मिले हुए थे? यराऊ का तर्जमा उन्होंने बा मुहावरा कर दिया, तो उनको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है।